اگر کوئی پوچھے کہ مثالی بیوی کیسی ہونی چاہیے تو ان کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت بیان کر دیں تو سمجھ جائیں گے کہ مثالی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح ہونی چاہیے۔ حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ اور ام المومنین تھی۔ حضرت خدیجہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انتہائی محبت فرماتی تھی۔ انہوں نے حد تکلیف، ہر دکھ سکھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، ہر آزمائش میں آپ کے ساتھ رہی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں اتنا سکون اور اطمینان ملتا تھا کہ آپ 2 دن تک یہیں پر آرام فرماتے تھے۔ حضور پاک غار حرا میں دنیا کی تمام پریشانیوں سے بے فکر ہو جاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا افضل خوراک اور کھانا وغیرہ لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتی تھی۔ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھ کر سکون حاصل کرتی اور خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اثار و محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اتنی سخت پہاڑی پر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے کا سامان لے کر جاتی۔ یہ اتنی سخت پہاڑی تھی کہ یہاں پر مردوں کا چڑھنا بھی دشوار ہو جاتا تھا، اور باوجود اس کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عورت ہونے کے باوجود اور عمر بھی زیادہ ہونے کے باوجود حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اس پہاڑی پر چڑھ جاتی۔ حضرت خدیجہ خود ارشاد فرماتی ہیں کہ حضرت جبرائیل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خدیجہ ہیں جو آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے اور اس برتن میں سالن اور کھانا ہے۔ جب وہ آپ کے پاس پہنچ جائیں تو ان کو ان کے پروردگار کی طرف سے سلام پہنچائیں اور میری طرف سے بھی سلام دیجیے گا، اور ان کو یہ خوشخبری سنا دیجیے گا کہ جنت میں موتیوں سے بنا ہوا ایک گھر، جس میں نہ کوئی شور ہوگا، نہ کوئی زحمت اور نہ ہی کوئی مشقت ہوگی۔ یعنی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد اس وقت ہوئی تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ واقعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد کا ہے۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مکہ کی سب سے زیادہ مالدار اور دولت مند خاتون ہونے کے باوجود حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانے پینے کا سامان خود ہی گھر پر تیار کیا کرتی تھی، اور مکہ سے 2.5-3 میل پیدل سفر کرنا، بلکہ غار حرا کی بلند ترین سطح پر چڑھائی کرنا، اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ چونکہ یہ عمل حضرت خدیجہ کی طرف سے حضور پاک کے لیے خلوص دل سے تھا، اسی لیے پروردگار نے جبرائیل امین کے ذریعے آپ کو سلام پہنچایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ زوجہ تھی جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبراہٹ کی وجہ سے ہانپتے کانپتے ہوئے گھر تشریف لائے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھ پر جلدی سے کوئی کمبل ڈال دو۔ حضرت خدیجہ نے آپ پر کپڑا اڑا دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کپ کپی دور ہوئی تو آپ نے فرمایا، خدیجہ، مجھے خوف ہے کہ میں کسی آفت میں مبتلا نہ ہو جاؤں اور جان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھوں۔ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ نے عرض کیا، آپ غم نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھیں گے اور آپ پر کوئی بھی مصیبت نازل نہیں فرمائیں گے۔
آپ دل میں انسانیت کا درد رکھتے ہیں، عمدہ سلوک کرتے ہیں، عزیزوں کو خوش رکھتے ہیں اور محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں۔ جس انسان کا کردار اتنا بلند اور جس کی صفات اتنی محمود ہو، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو رسوا نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی تکلیف پہنچنے دیتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسے الفاظ بولے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعریف کی جس سے آپ کو تسلی ہوئی اور دل کو سکون پیدا ہوا۔ یہی تو مثالی بیوی کی نشانی ہے۔ جب بھی شوہر پریشان ہو تو اس کو تسلی دے اور اس کا غم کم کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وحی کے زمانے میں اس بات کا اطمینان حاصل کرنا چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو وحی لے کر آتا ہے وہ فرشتہ ہی ہے، کیا شیطان تو نہیں؟ تو آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر نازل ہوں تو کیا آپ اس بات سے مجھے آگاہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، ہاں میں آگاہ کر سکتا ہوں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب وہ آئیں تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو آگاہ کیا کہ جبرائیل میرے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ آپ میری بھائی ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کو اب جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، ہاں مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ آپ میری دائیں ران پر بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ حضور پاک نے جواب دیا، ہاں مجھے ابھی بھی جبرائیل نظر آ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ میری گود میں بیٹھ جائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بار بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت خدیجہ نے حضور پاک سے پھر پوچھا کہ اب آپ کو جبرائیل نظر آ رہے ہیں؟ حضور پاک نے اس بار بھی ہاں میں جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا چہرہ کھول دیا اور اپنا دوپٹہ گرا دیا اور سر کھول دیا۔ پھر حضور پاک سے پوچھا کہ آپ کو اب جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، نہیں، اس بار مجھے جبرائیل علیہ السلام نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، آپ ثابت قدم رہیں اور خوش ہو جائیں، کیونکہ اللہ کی قسم یہ اللہ کا فرشتہ ہی ہے، کوئی شیطان نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس جگہ پر عورت کا سر کھلا ہو تو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ حضرت خدیجہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خوف کو تسلی میں تبدیل کرنے کے لیے یہ عمل کیا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ان کا ذکر کیا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کی عورتوں میں سب سے بہترین خدیجہ بنت خولید ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج میں سے کسی پر ایسا رشک نہیں آیا جیسا کہ خدیجہ پر آیا ہے۔ حالانکہ میں نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اور ان کا بکثرت سے ذکر فرمایا کرتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکری ذبح فرماتے، اس میں سے حصے بنا کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے
मेल जोल और मोहब्बत रखने वालियों के यहाँ भिजवाते। और बाज औकात मैं कह देती कि दुनिया में बस खतीजा ही एक औरत थी। उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, खतीजा तो खतीजा ही थी और उनसे मेरी औलाद हुई। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बहन हाला बिनते खुलैद ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अंदर आने की इजाज़त तलब की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे हज़रत खतीजा की इजाज़त तलब करना समझकर कुछ लर्जा से हो गए। फिर फरमाया, ए खुदाया, ये तो हौला है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मुझे रश्क हुआ, बस मैं अर्ज गुजार हुई कि आप कुरैश की एक सुर्ख रुखसार वाली बुढ़िया को इतना याद फरमाते हैं जिन्हें फौत हुए भी एक अरसा बीत चुका है। क्या अल्लाह ताला ने आपको उनके नेमुल बदल में कोई अता नहीं फरमाई? हज़रत आयशा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जिक्र फरमाते तो उनकी खूब तारीफ फरमाते। आप फरमाती हैं कि एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि आप सुर्ख रुखसार वाले का बहुत ज्यादा तज़किरा फरमाते हैं, हालांकि अल्लाह तबारक ताला ने आपको बेहतरीन औरतें उसके नेमुल बदल के तौर पर अता कर दी हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझे इससे बेहतर अता नहीं फरमाया। वो तो ऐसी खातून थी जो मुझ पर उस वक़्त ईमान लाई जब लोग मेरा इनकार कर रहे थे, और वो उस वक़्त मेरे साथ खड़ी रही जिस वक़्त मेरे साथ कोई नहीं था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत खतीजा से मोहब्बत का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में कोई दूसरा निकाह नहीं फरमाया था। अल्लाह पाक से दुआ है कि हज़रत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक पर लाखों करोड़ों रहमतों का नज़ूल अता फरमाए, आमीन। और परवरदिगार मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। नाजरीन, इस वाक़या को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मज़ीद ऐसी ही वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारे चैनल ईमान वॉइस को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बनना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।